اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں اور صحیفہ کربلا کے کچھ صفحات ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 488 تک پہنچ چکی تھی۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ پیج نمبر 488 سے پیج نمبر 500 تک ہماری گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مدینے میں داخلہ۔ اہل بیت روز جمعہ اس وقت مدینے میں داخل ہوئے جب خطیب نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا اور امام حسین کے مصائب پڑھ رہا تھا، جس سے اہل بیت کے زخم تازہ ہو گیا اور ان کے دلوں پر ایک مرتبہ اندوغم چھا گیا اور شہیدان کربلا کے سوگ میں نوحہ کرنے لگے، رونے لگے۔ اور یہ دن ایسا تھا کہ جیسا رسول اللہ کی وفات کا روز تھا کہ مدینے والے جمع ہو کر عزاداری کر رہے تھے۔ ام کلثوم روتی ہوئی مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رک کر کے کہا، اے میرے جد، آپ پر سلام، میں آپ کے لیے آپ کے فرزند حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ قبر رسول سے نالہ بلند ہوا اور اس نالے کو سن کر لوگوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام قبر رسول کی زیارت کے لیے آئے اور قبر مطہر پر رخسار رکھ کر بہت روئے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب آئی اور مسجد کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فریاد کی، یا جدہ، میں اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ زینب کے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ ان کے بین میں کمی نہیں آتی تھی، اور جب بھی علی بن الحسین کو دیکھ لیتی تھی تو ان کا غم تازہ ہو جاتا تھا۔ ام سلمہ، زوجہ رسول ام سلمہ اپنے حجرے سے باہر نکلی اور ان کے ایک ہاتھ میں وہ شیشی تھی جس میں تربت حسین خون میں تبدیل ہو چکی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں فاطمہ بنت حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ جب اہل بیت نے ام المومنین ام سلمہ کو دیکھا اور اس خاک کو دیکھا جو خون بن گئی تھی تو ان کے گریہ میں شدت پیدا ہو گئی اور ام المومنین سے گلے مل کر بہت گریہ کیا۔ ام البنین سلام اللہ علیہ حضرت عباس اور آپ کے دیگر 3 بھائیوں کی والدہ، جو کہ سب کے سب کربلا میں شہید ہوئے اور بیٹوں کی خبر شہادت سننے کے بعد ہر روز جنت البقیع میں جاتی تھی اور اپنے عزیزوں کی عزاداری کرتی تھی۔ مدینے کی دیگر عورتیں بھی آپ کے ساتھ نالہ و فریاد کرتی تھیں۔ ام البنین کی عزاداری اور نوحہ گری اتنی غم انگیز اور جاں گداز تھی کہ مروان جیسا شخص دشمن اہل بیت بھی جنت البقیع کے پاس سے گزرتا تھا تو ام البنین کا نالہ سن کر متاثر ہوتا تھا۔ بیٹوں کے غم میں ام البنین یہ اشعار پڑھتی تھی، اے وہ شخص جس نے عباس کو حریفوں کے ٹولے پر حملہ آور دیکھا اور ان کے ساتھ حیدر کے شیر سے بیٹوں کو حملہ آور دیکھا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کا سر زخمی اور بازو قلم ہو گئے۔ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پھر سر زخمی ہوا تو افسوس کی جا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اس سے مجھے میرے شیر بیٹے یاد آ جائیں گے۔ ان بیٹوں کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ اب میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ میرے وہ چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے جو تیز پرواز عقابوں کی مانند تھے۔ یہ اشعار جناب ام البنین سلام اللہ علیہا شہادت واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ کے پڑھتی تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا غم کتنا عظیم۔ اہل بیت کی عزاداری عمر بن الحسین کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین کے بعد ہاشم کی عورتیں مدتوں کالا لباس پہنتی رہی، سردی و گرمی کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کی عزاداری میں مشغول رہتی تھی۔ علی بن الحسین ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام۔ ابو الفرج نے عون بن خارجہ سے نقل کیا ہے کہ میں دوسری خلافت کے زمانے میں خلیفہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس
ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک نصرانی ہوں، میرا نام امرؤ القیس ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کے آداب سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ قبیلہ قزا جو کہ شام میں تھا کی امارت اس کے سپرد کر دی گئی۔ جب وہ دوسری خلافت کے زمانے میں آیا اور وہاں سے جانے لگا تو امیر المومنین سے ملاقات ہو گئی اور حسن و حسین ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں رسول کا چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب اور میرے بیٹے، میں ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تم سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ امرؤ القیس نے کہا اے علی، میں اپنی بیٹی ماہیہ کا آپ سے، دوسری بیٹی سلمہ آپ کے بیٹے امام حسن سے اور تیسری بیٹی رباب کا حسین سے عقد کرتا ہوں۔ کتاب غانی کے مؤلف کہتے ہیں کہ اسی دن رات سے پہلے علی نے اپنے بیٹے حسین کا عقد امرؤ القیس کی دختر رباب سے کر دیا۔ رباب کے بطن سے بچے عبداللہ، اصغر، سکینہ پیدا ہوئے۔ حشام بن صائب کلبی کہتے ہیں کہ رباب برگزیدہ عورت تھی۔ ان کے والد امرؤ القیس عرب کے شریف خاندانوں میں شمار ہوتے تھے۔ امام حسین بھی رباب کو بہت عزیز رکھتے تھے، ہمیشہ ان پر نظر عنایت رکھتے تھے۔ چنانچہ امام حسین کے یہ اشعار رباب اور ان کی دختر سکینہ کے بارے میں ہیں: آپ کی قسم میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس میں رباب اور سکینہ ہو، دونوں کو چاہتا ہوں اور مال خرچ کرتا ہوں، اور عطاب کرنے والوں کو میرے نزدیک عطاب کا حق نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد رباب، جناب رباب تا حیات روتی رہی۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ رباب اسیروں کے قافلے کے ساتھ شام گئی اور جب مدینہ واپس آئی تو اشراف قریش نے ان سے نکاح کی پیشکش کی، لیکن رباب نے ہر ایک کا پیغام یہ کہہ کر ٹھکرا دیا: فرزند رسول کی شریک حیات بننے کے بعد کسی دوسرے کے گھر کا چراغ نہیں جلاؤں گی۔ زندگی بھر روتی رہی اور زیر آسمان کسی چھت یا سائے کے نیچے پناہ نہیں لی، یہاں تک کہ فرط غم سے جاں بحق ہو گئی۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ رباب 1 سال تک قبر حسین کے پاس رہی، پھر مدینہ لوٹ آئی اور شدت غم میں وہیں انتقال کیا۔ انہوں نے امام حسین کا مرثیہ اس طرح کہا: وہ نور تھا جس سے لوگ قصبے ضیاء کرتے تھے، کربلا میں قتل کر دیے گئے، وہ دفن نہیں کیے گئے۔ فرزند رسول، ہماری طرف سے خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور میزان کے خسارے سے محفوظ رکھیں۔ آپ میرے لیے محکم چٹان تھے، میں جس کی پناہ میں رہتی تھی، آپ ہمارے دین اور مہربان مصاحب تھے۔ اب یتیم اور فقیروں کا کون ہے اور مساکین کس کے گھر میں جائے اور کہاں پناہ لے؟ خدا کی قسم، مرتے دم تک میں کسی ہم سر کو قبول نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد دختر عقیل کا مرثیہ: عقیل ابن ابی طالب کی دختر نے بھی امام حسین اور ان کے باوفا اصحاب کے مرثیے میں یہ اشعار پڑھے: میری آنکھوں اشک و فریاد کے ساتھ گریہ کرو، آل رسول کے غم میں بین کرو، ان 6 اشخاص پر جو علی کے صلب سے تھے شہید ہوئے، اور عقیل کے 5 بیٹوں پر۔ حضرت سجاد علیہ السلام کی اشک فشانی: امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد کے مصائب یاد کر کے 40 سال تک روتے رہے، جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو بیدار رہ کر خدا کی عبادت میں بسر کرتے تھے، اور جب خادم ان کے سامنے افطار لاتا تھا تو روتے ہوئے اس سے فرماتے: میں کس طرح پانی نوش کروں جبکہ میرے والد تشنہ لب شہید کر دیے گئے۔ خادم امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ ایک روز میں آپ کی تلاش میں صحرا میں گیا اور آپ کے ایک پتھر پر عبادت کر رہے تھے اور سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہے تھے: لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ میں نے گنا کہ آپ نے یہ کلمات 1000 بار دہرائے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے عرض کیا: مولا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ
آپ کم گریا کریں۔ فرمایا افسوس ہے تیرے حال پر، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے صرف ایک ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس کے فراق میں وہ اتنا روئے کہ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی اور آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ میں نے تو اپنے والد، بھائی، چچا اور دوسرے عزیزوں کی لاشوں کو بے سر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے دیکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں جب بھی اولاد فاطمہ کو عاشورہ کے آئینے میں دیکھ لیتا ہوں، اپنی پھوپھی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشک فسانی۔ اہل بیت کی مدینہ واپسی کے بعد سید الشہداء کے سوگ میں بنی ہاشم بھی بہت محزون و غمگین ہوئے اور 3 سال تک ان کا غم مناتے اور عزاداری کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رسیدہ اصحاب جیسے مسعود بن مخرمہ اور خفیہ طور پر بیان سنتے اور ان کے ساتھ امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے۔ عقیلہ کا قلق۔ زینب کبریٰ ہمیشہ اپنے بھائی اور اہل بیت کے سوگ میں نوحہ کرتی اور روتی تھی، ان کے آنسو کبھی نہیں رکتے تھے اور ان کی گریہ و زاری میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ جس وقت وہ اپنے بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھتی تو کلیجہ پھٹ جاتا اور گزرے ہوئے دل خراش مصائب قلب پر مارتے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 2 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یزید اور ابن مرجانہ کا شکریہ، یعنی یزید نے ابن مرجانہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف یزید نے ابن مرجانہ کا اس لیے شکریہ کیا کہ اس نے فرزند رسول کو شہید کیا اور اسے بہت انعام و احترام سے نوازا، اور اسے اس مضمون کا خط لکھا یزید نے: اما بعد، حقیقت میں بلندی تم نے پائی ہے اور اس منصب پر فائز ہو جس پر اب استوار ہو، اور تم شاعر کے اس شعر کے مصداق ہو: تم نے بہت بلندی پائی، بادلوں سے گزر کر ان سے اوپر پہنچ گئے، اب تمہاری جگہ سورج سے اوپر نہیں ہے۔ میرا خط ملتے ہی شام کی طرف روانہ ہو جاؤ، میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں انعام سے نوازوں۔ ابن زیاد نے اپنی حکومت کے اراکین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچا تو بنی امیہ کا بچہ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا۔ جب ابن زیاد یزید کے قصر میں داخل ہوا تو یزید اپنی جگہ سے اٹھا، ابن زیاد کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، اپنے تخت پر بٹھایا اور نغمہ سرا سے کہا کہ نغمہ سرائی کرے، اور ساقی سے کہا کہ جام لائے، مجھے ایسی مشروب پلا کہ جس سے میرا دل سیراب ہو جائے، اور پھر ایسی ہی جام سے ابن زیاد کو سیراب کر کہ وہ میرا امین، وہ رازدار ہے اور وہ میری غنیمت و جہاد کی سرحدوں پر ہے۔ عبید اللہ بن زیاد ایک مقام شاہ پر رہا۔ یزید نے اسے 10 لاکھ درہم انعام دیے اور اتنے ہی عمر بن سعد کو بخشے، اور 1 سال کا عراق کا خراج بھی عبید اللہ بن زیاد کو دے دیا۔ ابن زیاد سے محبت و عقیدت کے اظہار میں مبالغہ کیا اور اسے اپنے خاندان میں شمار کیا، یہاں تک کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا بھائی مسلم بن زیاد یزید کے پاس شام گیا تو یزید نے اس کے بھائی کی وجہ سے اس کا اکرام کیا، نیز اس سے کہا کہ آل ابو سفیان پر تمہاری محبت فرض ہے۔ دن بھر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور خراسان کے مضافات کی فرما روائی اس کے سپرد کر دی۔ یزید نے ابن زیاد کا اس لیے شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے آل رسول کا خون بہایا تھا، اور یزید یہ سمجھتا تھا کہ زمانہ اس کی حکومت کے پائے محکم و مضبوط کر دے گا۔ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی زیارت کی فضیلت میں بلکہ اس کے واجب ہونے کے سلسلے میں بہت زیادہ روایت وارد ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا امام حسین کی زیارت ہر اس شخص پر واجب ہے جو یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ منصوص من اللہ امام ہے۔ امام سعید کہتی ہے کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے حسین کے مزار کی زیارت کرتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے سعید، مزار حسین کی زیارت کرتی رہنا، ان کی زیارت سے مردوں اور عورتوں پر واجب ہے۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دو کہ وہ مزار حسین کی زیارت کو جائے، بے شک مزار حسین کی زیارت ہر اس مومن پر واجب ہے جو یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ خدا کی طرف سے امام ہیں۔
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص فرات کے کنارے ابو عبداللہ کی زیارت کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جس نے عرش پر خدا کی زیارت کی ہو۔ ابن مسکان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا جو شخص امام حسین یعنی ان کے مزار کے پاس آتا ہے ان کے حق کو پہچانتا ہے تو اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ابو عبداللہ الحسین کی زیارت ان کے حق میں پہچانتے ہوئے کرتا ہے خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کے علاوہ امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا فرات کے کنارے قبر حسین کے زائر جو کہ آپ کے حق کو پہچانتا ہو آپ کی ولایت کا قائل ہو تو اس کا کم سے کم ثواب یہ ہے کہ اس کے گزشتہ و آئندہ کے گناہ لوگوں کے حقوق کے علاوہ بخش دیے جائیں۔ زید شہام نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ قبر حسین کی زیارت خدا کے نزدیک 20 حج کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ افضل۔ صالح نبلی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے پاس آئے اور ان کا حق پہچانے اس شخص کی مانند ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 20 حج کیے ہوں۔ محمد بن حکیم نے ابو الحسن سے نقل کیا ہے کہ جو شخص سال میں 3 مرتبہ مزار حسین کی زیارت کرے گا وہ مفلسی اور تنگدستی سے محفوظ رہے گا۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ قبر حسین کی زیارت کے لیے جائیں کیونکہ آپ کی قبر کی زیارت سے آدمی کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر طولانی ہوتی ہے اور بلاؤں اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حسین بن علی نے فرمایا کہ میں قتیل اشک ہوں اندوہ غم کی حالت میں قتل کیا گیا ہوں۔ جو غم زدہ بھی میری زیارت کے لیے آئے گا تو اس کے خاندان کی پاس مسرور لوٹے گا۔ زیارت مستحب یا واجب۔ زیارت امام حسین کے بارے میں جو روایتوں پر نقل کی گئی ہے ممکن ہے انہیں پڑھ کر قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ زیارت امام حسین کے بارے میں ہم نے تو سنا تھا کہ مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے جیسا کہ مذکورہ روایت میں بھی بعض روایت استحباب پر دلالت کر رہی ہیں تو پھر بعض روایت خصوصاً پہلی روایت زیارت کا واجب ہونا کیسے سمجھ میں آتا ہے ان میں واجب کا لفظ استعمال ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ایسی روایت میں وارد لفظ واجب کے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو آج کی فقہ کی اصطلاح میں مراد ہیں۔ یہ فقہا کی اصطلاح ہے واجب یعنی وہ کام جس کا ترک کرنا جائز نہیں اور اس پر عقاب ہے۔ واجب کا یہ مفہوم ائمہ کے زمانے میں رائج نہیں تھا لہذا یہاں واجب کے لغوی معنی ہی مراد لیے جائیں جو کہ ائمہ کے زمانے میں رائج تھے۔ لازم ہے لازم کے معنی ہے یعنی جو شخص لازم کے معنی ہے واجب کے معنی یعنی لازم کے معنی ہے لازم کے معنی میں ہے یعنی جو شخص حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے ضروری و لازم ہے کہ وہ آپ کی زیارت کرے اور اس بات پر روایت میں وارد جملہ مومنین اور ان کی امامت کے اقرار کرتا ہے۔ قرینہ کیونکہ اگر امر واجبی ہوتا تو اس کو ترک کرنا جائز نہ ہوتا اور اس کے لیے امامت و ایمان کے اقرار کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے خصوصاً ان روایات کے بارے میں بعض عظیم لوگوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے احتمال کے پیش نظر کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اصطلاح وجوب مرادی ہو کیونکہ استطاعت کی صورت میں زیارت امام حسین حج کی مانند عمر میں 1 مرتبہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین صحیفہ کربلا یہاں تک امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم واپس مدینے سے چلے اور مدینہ تک کے حالات ہم نے آپ کی خدمت میں صفحہ ٹو صفحہ لفظ بہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ اب واقعہ کربلا کے بعد کیا حالات رونما ہوئے اگلے حصے میں یہ بات بیان کی جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ آؤ کتاب پڑھیں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔